الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا للقوم الکافرین. اے کریم اللہ، رحیم اللہ، معاف فرمانے والے اللہ، ہم یہاں پر بہت سارے علماء کرام اور بہت سارے عمر دراز حضرات، نوجوان، بچے آپ کے حضور، آپ کے اس مسجد میں آپ کے نام پر جمع ہوئے ہیں. ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لیجئے. ہمارے جوانوں پر، بوڑھوں پر، علماء پر رحم فرما دیجئے. آپ کے نام پر جمع ہوئے ہیں، آپ ہمارے مغفرت کا سامان فرما دیجئے. ہم سب کی کمیوں کو، کوتاہیوں کو، گناہوں کو معاف فرما دیجئے. پوری امت کے حال پہ رحم فرما دیجئے. امت کے ہر فرد کی مغفرت فرما دیجئے. ہم سب کو سچی پکی توبہ نصیب فرمائیے. زندگی کے بدلنے کے فیصلے فرمائیے. اے کریم اللہ جی، آپ کی حبیب کی پیاری امت کی فکروں میں آپ کے حبیب کے پیارے امت کے افراد جمع ہوئے ہیں. اے کریم مولا، ان کی فکروں کو قبول فرما لیجئے. جو عزائم کیے گئے ہیں ان عزائم میں ان کو پورا اتروائیے. اور اے کریم مولا، جس طرح کے یہ غیر شرعی قوانین، ظالمانہ قوانین اس ملک میں بنے ہیں ان کو بھی ختم فرمائیے. اور جو بن رہے ہیں اس کو کینسل فرما دیجئے، ریجیکٹ فرما دیجئے. اور ایک کریم مولا، ساری سازشوں کو آپ ناکام کرنے والے ہیں. سازشیں کرنے والے سازشیں کریں گے اور آپ اپنی تدبیریں فرمائیں گے اور مسلمانوں کو ہوش عطا فرمائیں گے. تو ایک کریم مولا، ان کی سازشیں اور ان کا مکر یہ سب کے سب دھرا رہ جائے گا. اس کی حیثیت آپ کے سامنے مکڑی کے جالوں سے زیادہ نہیں ہے. ایک کریم مولا، آپ اپنی جھاڑو چلا دیجئے اور سارے اسلام اور مسلم دشمنی پر مبنی اور ظالمانہ قوانین کو خاتمہ فرما دیجئے. یہاں ایک کریم مولا، صرف وقف ایکٹ کا آپ کے ایک حکم کی انجام دہی کے سلسلے میں ایک کریم مولا، یہاں کتنے نوجوان آئے ہیں، کتنے ٹیچر حضرات آئے ہیں، لیڈر حضرات آئے ہیں، علماء آئے ہیں، بوڑھے آئے ہیں. اے اللہ جی، ان کے آنے کی لاج رکھ لیجئے. ان کو قبول فرما لیجئے. ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائیے. ان کے قومی جذبے کو بڑھائیے اور ان کو ایک کریم مولا خوب فراست عطا فرمائیے اور خوب ان کو نیکی اور تقوی نصیب فرمائیے. ہم سب کو نمازی بنا دیجئے. ہم سب کو نیک بنا دیجئے. ہم سب کو ایک بنا دیجئے. آپ ہمارے رب ہے اور آپ ایک ہے. آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے اور وہ ایک ہیں. آپ کی بھیجی ہوئی کتاب قرآن کریم ایک ہے اور ہمیں بھی آپ ایک فرما دیجئے. ہمیں بھی آپ ایک فرما دیجئے. اور علماء کرام کی سرپرستی میں اور ان کی رہنمائی میں اور بستی کے ذمہ داروں کی شفقتوں کے ساتھ ان کو ساتھ لے کر کام کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائیے. نوجوانوں کی جوانی کو صحیح سمت عطا فرمائیے. بیماروں کو شفا عطا فرمائیے. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور فرمائیے. بے روزگار ہے ان کو حلال اور پاکیزہ روزی نصیب فرمائیے. جو برسر روزگار ہے ان کے روزگار میں حفاظت اور برکت نصیب فرمائیے. اور ایک کریم مولا، جو بے نکاحیں ہیں ان کے مناسب رشتے مرحمت فرمائیے. اور جو شادی شدہ ہے ان کی زندگیوں کو چین سکون سے بھر دیجئے. اور جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے. ان سب کو متقیوں کا امام بنائیے. اور ایک کریم مولا، جو اپنے ماں باپ رکھتے ہیں ان کے ماں باپ کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے. ان کو صحت اور عافیت کے ساتھ رکھیے. اپنے ماں باپ کی دعائیں انہیں نصیب فرمائیے. ان کی شفقتیں نصیب فرمائیے. ان کا دل دکھانے سے ان کی حفاظت فرمائیے. ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. ماں باپ ہماری جنت ہے. ماں باپ ہماری جنت ہے. اے اللہ جی، ہماری جنت کو ہم سے ناراض مت فرمائیے. ہمارے ماں باپ کو ہم سے خوش اور راضی فرمائیے. ان کی دعائیں عطا فرمائیے. ان کی ہائے سے، ان کی بددعا سے ہماری حفاظت فرمائیے. دنیا اور آخرت برباد ہونے سے بچا لیجئے. بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے ماں باپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی بات ان کے دل میں بیٹھ گئی، وہ ہمیشہ ناراض ہی رہتے ہیں. اللہ جی، ان لوگوں کی دنیا اور آخرت برباد ہونے سے بچا لیجئے. ان کے ماں باپ کے دل آپ کے ہاتھ میں ہیں. ان کے ماں باپ کو ان کے اوپر مہربان بنا دیجئے. جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں کروٹ کروٹ سکون نصیب فرمائیے. ان کے درجات بلند فرمائیے. مولانا ہارون صاحب کے والد صاحب دنیا سے چلے گئے، ان کی مغفرت فرمائیے. پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائیے.
اس ملک میں آنے والے حالات کو پرامن بنا دیجئے، اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے سازگار بنا دیجئے، ہماری اور ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائیے، ہمیں ہدایت دیجئے اور ہمارے بچے کو ہدایت عطا فرمائیے۔ ہمارے ہاتھ آپ کے سامنے اٹھے ہوئے ہو اور پھر غزہ اور فلسطین کا سوال ہم آپ سے نہ کریں۔ اے کریم مولا، اتنے بھی ہم گئے ہوئے لوگ نہیں ہیں اللہ جی، اور اتنے بھی ہمارے دل سخت نہیں ہیں کہ ہزاروں عورتیں، ہزاروں بچے، ہزاروں بوڑھے، ہزاروں جوان قربان کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، اور فلسطین کا کونا کونا ان کے خون سے رنگین ہو گیا، اور ہم پھر بھی آپ کے سامنے ان کے لیے کچھ نہ مانگے۔ اے اللہ جی، ہمارے دل ایسے پتھر نہیں ہیں، اے اللہ جی آپ بھی رحم فرما دیجئے، وہاں کی ساری شہادتوں کو قبول فرما لیجئے، حماس اور مجاہدین کی مدد فرمائیے، ان کی تدبیروں کو کامیاب فرمائیے، اور اسرائیل اور فلسطین کو اور مسجد اقصی کو یہودیوں کے اور ظالموں کے ناپاک پنجے سے آزادی نصیب فرمائیے، اسلامی ریاست کے قیام فرمائیے، اور ایک کریم مولا مسجد اقصی کو آزادی نصیب فرمائیے، اور جو اسرائیل ہے اور اسرائیل کی مدد کرنے والے لوگ ہیں، یہ ظالم اور غاصب یہودی اور ان کی مدد کرنے والے ممالک اور ان کے مدد کرنے والے افراد، ایک کریم مولا ان کے ظلم کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، ان کا ظلم ہے اللہ جی، ان کا ظلم دیکھ کر تو پتھر دل کا بھی دل موم بن جاتا ہے، آنسو نکل آتے ہیں۔ آپ کبھی ان کے کیے کی سزا عطا فرمائیں گے؟ آپ اپنا انصاف کا کوڑا برسائیے اور ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائیے۔ آپ نے مسجد حرام کی بیت اللہ کی حفاظت کے لیے ابابیل کا لشکر بھیجا تھا، اس وقت میں اللہ جی مکہ کے لوگ عاجز تھے، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، اللہ جی ہم کو بھی ایسا ہی سمجھ لیجئے، اور آپ کی ہم مدد کے امیدوار ہیں۔ آپ کو اگر کسی کو سبق سکھانا ہو، عذاب اور دینا ہو، پکڑ کرنی ہو، تو آپ کسی کے محتاج نہیں۔ ہم بھی آج ابابیل کے لشکر کا انتظار کر رہے ہیں، آپ جس شکل میں بھی چاہے آپ ان کی پکڑ فرمائیے، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرمائیے، آپ اپنا انصاف کو جگ ظاہر فرمائیے، اور ایک کریم مولا دنیا کے جس کونے میں بھی ایک کریم مولا مسلمان آباد ہے، سب کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی، اعمال کی حفاظت فرمائیے۔ آسمان سے آنے والی بلا اور مصیبتوں سے، زمین کی طرف سے آنے والی بلا اور مصیبتوں سے، اور ظالم حکمرانوں کی طرف سے آنے والی بلا اور مصیبتوں سے ہماری اور ہمارے پیاروں کی حفاظت فرمائیے، جادو سے، کرنی سے، اور آسیبی اثرات سے، جنات اور شیاطین کے آسیبی اثرات سے، اور حاسدین کے حسد سے، فسادیوں کے فساد سے، شرارت کرنے والوں کی شرارت سے، فتنہ پروروں کی فتنوں سے، دکھنے والے فتنے ہو یا نہیں دکھنے والے فتنے ہو، سارے فتنوں سے ہماری اور ہمارے تمام پیاروں کی حفاظت فرمائیے، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہمیں اپنے علماء کی قدر کرنے والا بنائیے، اپنے گھروں میں، محلوں میں جو بڑے ہیں ان کی قدر کرنے والا بنائیے، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنائیے، موت کی آخری سانس تک آپ ہماری ہدایت کا سامان فرمائیے، کلمے والی موت نصیب فرمائیے، عذاب قبر سے حفاظت فرمائیے، میدان محشر کی سختی سے بچائیے، حوض کوثر سے پینا نصیب فرمائیے، سرکار کی شفاعت نصیب فرمائیے، اول وہلے میں جنت کا داخلہ نصیب فرمائیے، جہنم اور جہنم کے دھوئے سے بھی بچائیے، جنت میں جنت الفردوس اور حضور کا پڑوس نصیب فرمائیے، ہوش سنبھالے جب سے آج تک جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، آج جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے۔ اس مجمع میں کریم مولا، اس کریم مولا بہت غیرت رکھنے والے لوگ آئے ہیں، ان کی غیرت کے صدقے میں، ان کی غیرت کی برکت سے اور علماء کی فکروں کی برکت سے، سماج کے ذمہ داروں کی فکروں کی برکت سے اس دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔